السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان اور بھارت کا میچ ہے۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے غالباً اس وقت وہ میچ شروع ہونے والا ہوگا یا شروع ہو چکا ہوگا۔ ہماری نیک تمنائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے حالیہ پروگرام کے اندر ٹیم کے حوالے سے، پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کی جس میں کافی حد تک ان سے اگری کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک طرح سے تنقید کی محسن نقوی صاحب پہ کہ جس طریقے سے وہ کھلاڑیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی صحیح نہیں کھیلے گا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ کھلاڑیوں سے خطاب کر رہے ہیں اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی اس قسم کی بات ہوگی تو میں اس کو فارغ کر دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے $1,00,000 کے انعام کی بھی بات کی۔ تو نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اس طرح دھمکیاں دینے سے یا لالچ دینے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی فوجی بوٹ کیمپ تو ہے نہیں ہے کہ جی اس کو یہ کر دو، وہ کر دو، باہر نکال دو۔ یہ 11 لڑکے ہیں جو بڑے ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں۔ 25 کروڑ کے ملک میں یہ 11 لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ سٹارز ہیں اپنی ذات کے اندر۔ ان کو آپ اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جناب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی $1,00,000 دے دیں گے یا دھمکی دے کے تمہیں باہر نکال دیں گے، اس طرح معاملات حل نہیں ہوتے۔ تو نجم سیٹھی صاحب نے بھی اس حوالے سے تنقید کی، پر اینی وے آج ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی۔ بھارت کے ساتھ آج میچ ہے پاکستان کا۔ ادھر مودی صاحب بھارت میں اپنا حلف بھی لے رہے ہیں۔ وہاں پہ مودی صاحب نے جو جمہوریت کے ساتھ میچ ڈالا ہوا ہے، جو انسانی حقوق کے ساتھ میچ ڈالا ہوا ہے، جو انسانیت کے ساتھ میچ ڈالا ہوا ہے، ابھی تک تو مودی صاحب مسلسل اس میں شکست دے رہے ہیں۔ جمہوریت کو ہو جائیں، جمہوری روایات کو ہو جائیں۔ میں ان سینس یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ووٹ سے نہیں آئے، وہ یقیناً جیت کے آئے وہاں کے انتخابات میں، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن ان کی جو حرکات ہیں ان کی حکومت کی، وہ کس حد تک اس میں جمہوری سوچ کی آپ کو عکاسی نظر آتی ہے، وہ مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جمہوری سوچ کی اگر بات کریں تو جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جلسے جلوس ہوتے ہیں اور مخالف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، مخالف پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے، کبھی سم ٹائم بڑی زیادہ تنقید ہوتی ہے لیکن برداشت کی جاتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں اس وقت تو لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی ایپیٹائٹ بڑی کم ہو گئی ہے۔ سامنے خبر آپ دیکھیں، یہ آج کی خبر ہے جناب، 9 جون کی پشین، غیر قانونی جلسہ، شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار، حلیم عادل شیخ پر بغاوت کا مقدمہ۔ جلسہ کرنے پہ پشین میں بغاوت کا مقدمہ۔ اب حلیم عادل شیخ کا تعلق سندھ سے ہے، شہریار آفریدی صاحب کا تعلق KPK سے ہے، شاندانہ گلزار صاحبہ کا تعلق KPK سے ہے۔ یہ تینوں قومی سطح کے لیڈر ہیں۔ شہریار آفریدی وفاقی وزیر بھی رہا۔ اب پشین جو ہے وہ ہے بلوچستان میں، جس کے حوالے سے اکثر مختلف جو ہے معاملات کا سامنا رہتا ہے۔ ان کو قومی دائرے میں لانے کی بات بھی ہوتی ہے۔ وہاں پہ جا کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، سیاسی اتحاد جا کے وہاں پہ اگر جلسہ کرتا ہے کوئی، کیا ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنانا چاہیے یا پھر ان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے کہ آپ تو جناب اس پورے ملک کے اندر اس جگہ پہ آ کے جلسہ کر رہے ہیں جہاں پہ کسی کی توجہ نہیں ہوتی؟ ان لوگوں کو تو ہم نے قومی دائرے میں شامل کرنا ہے۔ یہ تو بڑا ہمارا امپورٹنٹ صوبہ ہے۔ اگر ہمارے کسی بلوچ بھائی کی ہم سے کوئی ناراضی ہے، اس میں کوئی گلہ شکوہ ہے، تو ہم نے اس کو دور کرنا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے جلسہ کرنے کے اوپر ان کے اوپر بغاوت کے پرچے کر دیے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب چیزیں جو ہیں وہ کتنی جمہوریت کے مطابق چل رہی ہیں۔ ویسے بلوچستان میں اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ وہی ہیں جو وفاق کے اندر وزیر داخلہ تھے۔ کس وقت وزیر داخلہ تھے؟ جب نگران حکومت تھی، وہ نگران حکومت کے وزیر داخلہ تھے، بعد میں استعفیٰ دے کے الیکشن لڑا، اب وہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ اور جو پنجاب کے اندر نگران وزیر اعلیٰ تھے وہ وفاق میں وزیر داخلہ بن گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیئرمین PCP بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہم نے دکھایا کہ آئرلینڈ، انگلینڈ، پوپ سے ملاقات، ویٹیکن سٹی اور اب غالباً امریکہ، تو جدھر جدھر وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کہ ان کو وزیر خارجہ کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا ہو۔ میں نے پچھلے 2-3 منٹ میں کوئی خبریں نہیں دیکھی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا بھی کچھ ہو گیا ہو۔ پر اینی وے یہ صورتحال ہے جناب، ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ کر دیا گیا۔ دوسری طرف آج سنم جاوید کے گھر پہ پولیس نے دوبارہ چھاپا مارا۔ سنم جاوید جو کتنے 1 سال ہو گیا ہے جو قید میں ہے، اس کے گھر پہ دوبارہ چھاپا مارا۔ گجرانوالا کی پولیس ان کو لے کے آئی، اس کے ہسبینڈ جہاں پہ، اس کے بچے جہاں پہ، وہاں پہ چھاپا مارا کہ جناب کوئی اس کا فون برآمد کرنا ہے، جو فون وہ پہلے ہی پولیس کے حوالے کر چکی ہے اور اس کی واپسی کی بھی وہ درخواست دے چکے ہیں، لیگل درخواست واپسی کی بھی اس کی وہ دے چکے ہیں، لیکن اسی فون کو برآمد کرنے کے لیے پولیس دوبارہ وہاں پہ پہنچی۔ ان کے والد صاحب نے، ان کی بہن نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا، ان کے والد صاحب نے کوئی بیان وغیرہ بھی جاری کیا، سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں
کہ خاتون ورکر جو سال ہو گیا جس کو گرفتار ہوئی ہے اس کا موبائل فون برآمد کرنے کے لیے، اور کتنی دفعہ اس کو گرفتار کیا، کتنی دفعہ اس کو ایم پی او کے تحت پکڑا ہے، کتنی دفعہ اس کی ضمانت ہوئی ہے، یہ تفصیلات مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف کچھ دوست ہمیں گنوا رہے ہیں کہ مریم بی بی کی 100 دن کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی بہترین ہے، بڑی زبردست ہے۔ یہ جو خواتین ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بھی تو دیکھیں نا، انہی کی 100 دن کی کارکردگی ہے نا۔ اگر صنم جاوید کو آج کوئی پولیس پکڑ رہی ہے، دوبارہ وہ جیل سے جو ہی نکلتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، اس کو دوبارہ پکڑا جاتا ہے، تو وہ کوئی کے پی کی ایک کی پولیس تو نہیں پکڑتی، وہ کوئی سندھ کی پولیس تو نہیں پکڑتی، وہ دوبارہ مریم بی بی کی پنجاب کی پولیس پکڑ رہی ہے۔ تو یہ بھی 100 دنوں کے اندر ہو رہا ہے، جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ہو رہا ہے، دیگر جو خواتین قیدی ہیں ان کے حوالے سے اب بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ 100 دن کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ لوگوں کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، کوئی اگر جلسہ جلوس کرے تو اس کے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں، پنجاب میں بھی، پھر آپ نے بلوچستان کی بھی میں نے آپ کو مثال دے دی۔ اینی وے پھر ہتک عزت کا ایک قانون بھی آ گیا ہے، اس کے اوپر بھی تمام صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھیں، صحافتی تنظیمیں تو ایک طرف آپ چھوڑ دیں، ایون کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی نے کہا ہے، یہ سامنے آپ جنگ نیوز کی رپورٹ دیکھیں کہ جماعت اسلامی ہتک عزت قانون کو مسترد کرتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جی ہاں جی، انہوں نے کہا کہ جناب اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ان کے اپنے اتحادی جو گورنر ہیں جناب سلیم حیدر صاحب پنجاب میں، انہوں نے کہا کہ میں نے ہتک عزت کے بل پر دستخط نہیں کیے، میں تو باہر گیا ہوا تھا، پیچھے سے حوالہ احمد صاحب نے کر دیے، وہ اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے مریم بی بی کے 100 دن، اور یہ ہے وہاں پہ جمہوریت کے جناب 100 چہرے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں ان 100 دنوں کے اندر، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ کارکردگی جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کیا وہاں پہ کسانوں نے احتجاج نہیں کیا؟ کیا وہاں پہ کسان جو ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا گیا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی؟ تو کیا کسان مطمئن ہیں؟ کیا دیگر عوام وہاں پہ مطمئن ہے؟ کیا سیاسی کارکنوں کو سیاسی آزادی ہے؟ کیا کارکردگی صرف یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم نے یہ پروجیکٹ کا چلا دیا، ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کینسر اسپتال کے حوالے سے میٹنگ کر لی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ پروجیکٹ آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے؟ نہیں جناب، آپ کی جمہوریت کے اندر آپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور یہ جو ڈیولپمنٹ والا ماڈل ہے نا یہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر عوام اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، وہ اپنے سیاسی اور جمہوری حقوق مانگ رہے ہیں۔ یہاں پہ ووٹ کوئی ڈیولپمنٹ پہ نہیں پڑ رہا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنے جاہل لوگ ہیں، اب تو کوئی ڈیولپمنٹ پہ ووٹ ہی نہیں ڈالتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ جناب اس نے یہ کیا کیا وہ کیا کیا۔ نہیں جناب، پہلی اور جو بنیادی چیز جو لوگ مانگ رہے ہیں وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ میرا جو آئین اور قانون کے مطابق رائٹ ہے وہ مجھے دیا جائے۔ جب تک آپ مجھے وہ نہیں دیں گے، تمام ڈیولپمنٹ، تمام چیزیں وہ میرے لیے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب میں اس میں سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہوں تو وہ کیسے میرے لیے ہو سکتی ہیں؟ تو کیا ان 100 دنوں کے اندر جو جمہوری رائٹس ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے گئے؟ کیا اس میں ایسی سہولت کاری کی گئی کہ تمام لوگ ان رائٹس کو اویل کر سکیں؟ رائٹ ٹو اسمبلی، پیسفل رائٹ ٹو پروٹیسٹ، کیا اس کی اجازت ملی پنجاب کے اندر؟ کیا سیاسی مخالفین کو جلسے جلوس کی اجازت ملی؟ کیوں نہیں ملی؟ کیا فیصلہ آباد میں جلسہ کرنے سے کوئی قیامت آ جانی تھی اگر پی ٹی آئی تحریک انصاف وہاں پہ کوئی جلسہ کر لے؟ تو یہ وہ ساری کارکردگی ہے جو 100 دن کے اندر ہی آپ کو گننی پڑے گی۔ باقی دیگر صوبوں کے اندر جو کارکردگی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہے، یہاں پہ میں آپ کو جمہوریت کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جو عمران خان کی بہن ہے وہ ایک آن لائن سپیس ہو رہی تھی، غالباً تحریک انصاف کے سارے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، شیخ وقاص اکرم صاحب بھی تھے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی بیٹھے تھے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کبھی نہیں کہے گا کہ میرے لیے باہر نکلو، ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم نے خود باہر نکلنا ہے۔ اور یہ میں علی گنڈا پور کو بھی یہ کہہ رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ علی گنڈا پور، انہوں نے اسی طرح نام لیا، ان کو بھی میں یہ کہہ رہی ہوں، ان سے بات کر کے انہوں نے کچھ کہا، کوئی باتیں کی، آگے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی پھر جواب دیا، اور بڑے ترش لہجے میں علی امین گنڈا پور صاحب بولے کہ ہم تو یہاں پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پنجاب کا صوبہ تیار ہے؟ جس قسم کی ٹکٹیں دی گئیں نہ وہ ووٹ کا پہرا دے سکے، مطلب جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب جتنے جوش سے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ فریال تالپور صاحبہ کہیں پہ بیٹھی ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر اعلیٰ ایسے آگے سے جواب دے سکے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ شریف خاندان کا کوئی بندہ بیٹھا ہو، میاں صاحب کی کوئی بہن بیٹھی ہو یا بیٹی بیٹھی ہو یا کوئی بھائی بیٹھا ہو یا کوئی چھوٹا سا
بچہ بھی بیٹھا ہو تو ان کے جماعت کا بڑا سے بڑا لیڈر بھی اس طریقے سے آگے سے اس کو چیلنج کرے, اس طریقے سے بات کرے, یہ اچھی بات ہے. میں یہ کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہا, جمہوری جماعتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑے سخت لہجے میں آگے سے ایک طرح سے طنز بھی کیا علیمہ خان صاحبہ کے آپ کے کہنے کے اوپر ٹکٹ دیے گئے اور پھر وہ لوگ جو ہے وہاں پہ جو ہے جیت نہیں سکے, اگر جیت گئے تو اپنا پیرا نہیں دے سکے, اس لیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بڑا ایشو تھا جو وکلا وغیرہ کو ٹکٹس وغیرہ دیے گئے. لیکن اس دور میں جب علی امین گنڈا پور صاحب چھپتے پھر رہے تھے تو سامنے کون تھا, وہی وکلا تھے, انہوں نے ہی جماعت کو زندہ رکھا ہوا تھا. پر اینی وے وہ میں نے کلپ دیکھا تو مجھے ایک طرف جمہوریت یاد آئی کہ بہترین جمہوریت اس جماعت میں کہ عمران خان کی بہن کو اس طرح جواب دے رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, اور باقی سارے جو لوگ بیٹھے ہیں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا, اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی, ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو ری تھی. میرے خیال میں اگر آپ کی لیڈر کی بہن جو آپ کی عمر میں بھی شاید ماں کے برابر ہو, اس کو جب آپ جواب دیتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی وہ تحمل کا بھی مظاہرہ ہو سکتا ہے. پر اینی وے وہ کوئی اس میں خدا نخواستہ ایسی کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی, لیکن اپنا موقف انہوں نے بھرپور طریقے سے رکھا. بہت ساری جگہوں پہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنا موقف بڑے بہترین طریقے سے رکھوں, بڑے جوش سے رکھوں, جیسی بات ہوئی ہے ویسا ہی منہ توڑ جواب دوں. لیکن اگلے کی ایج دیکھ کے, اگلے کا اسٹیچر دیکھ کے یقین کیجئے کہ وہ ایون کہ وہ کتنا ہی میرے خلاف بات کر رہا ہو, میں نے کبھی بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا. آپ اگر میڈیا پہ بھی دیکھ لیں, ٹی وی پہ بھی دیکھ لیں, کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو کہے گا کہ خدا نہ خواستہ میں نے ان کے ساتھ بد تہذیبی یا غیر شائستگی سے بات کی ہے یا ان کو ادھر ہی غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. بس اپنا بہتر طریقے سے بھی بندہ جواب دے سکتا ہے. پر اینی وے یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے اور یہ کے پی کے کی صورتحال ہے. پر انہوں نے یہ کہا کہ جی کے پی کے صوبہ تیار ہے اور جب بھی بات ہوگی ہم باہر نکلیں گے اور پھر ہم واپس نہیں جائیں گے. دیگر جو صوبے ہیں وہ اپنے حالات ٹھیک کر لیں, وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر کر لیں. اچھا جی, آخر میں یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک البم پیش کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کو. یہ 5 دن یا جتنے دن بھی چائنا میں تھے, پتہ نہیں اس تاریخی جگہ پہ گئے, اس تاریخی جگہ پہ گئے. کین وی ریئلی افورڈ دس؟ مطلب کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ملک کا وزیر اعظم پوری ٹاپ قیادت جناب اٹھی اور 5 دن کسی دوسرے ملک میں بیٹھی رہے. وزیر داخلہ جو ہے وہ ویٹیکن سٹی میں ہے, جناب پوپ سے مل رہا ہے, اس سے پہلے کدھر, اس کے بعد کدھر. کیا مطلب کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ کوئی ریاست ایسے بھی چل رہی ہوگی؟ 5 دن یہ وہاں پہ بیٹھے رہے. اب ہم امید کرتے ہیں جتنا شاندار اور کامیاب اس دورے کو بتایا جا رہا ہے, جو ہی میاں صاحب واپس آئیں گے پریس کانفرنس کریں گے اور جتنے لوگ گئے تھے ان سب کو ساتھ بٹھا کے تمام وزراء کو ہمیں بتایا جائے گا کہ جی اتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اتنے دنوں کے بعد آ رہی ہے, پرسوں یہ بینک اکاؤنٹ میں آ رہی ہے, یہ مہینے بعد آ رہی ہے. ایک ایک چیز بتائی جائے کہ جناب کیا ہمیں اس میں کیا کامیابی ہوئی, کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے, اس میں سے کتنی ایف ڈی آئی ہے, کتنا یہاں پہ پیسہ آئے گا, کتنا ہمیں فائدہ ہوگا, یا ہمیں صرف قرضے ملیں گے اور قرضوں کے اوپر یہاں پہ آ کے وہ ڈیولپ کریں گے اور پھر ہمیں اپنے وہ پیسے واپس ان کو کرنے پڑیں گے. تو آ کے حکومت کو فوراً ایک پریس کانفرنس کر کے کم سے کم 3 ایسے پوائنٹ بتانے چاہیے جو اگلے 1 ہفتے کے دوران جس کے حوالے سے ہمیں پتا چل جائے کہ ہاں جی یہ 3 کانکریٹ سٹیپس ہیں اور اس سے ہماری معیشت میں یہ چیزیں کی بہتری آئے گی. پر اینی وے وہ جو دورے پہ تھے کافی دن وہ گھومتے پھرتے رہے, تو چائنیز نے آخر میں جناب ان کو ان کے دورے کی البم دے دی کہ جناب مطلب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی فراغت تھی ان کو کہ وہ اتنے دن وہاں پہ رہے کہ چائنیز نے بھی کہا اتنے دن انہوں نے گزارے ہیں تو کم از کم ان کو ان کی اپنی سرگرمیاں یاد کروانے کے لیے ان کو البم دے دی جائے. تو بڑا اچھا جیسچر ہے جناب, انہوں نے البم دے دی. تو کیا آپ نے کبھی دیکھا کوئی پاکستان میں کوئی آیا ہو کسی ملک کا سربراہ اور وہ 5 دن رکا ہو, اس کے ساتھ ٹاپ لیول کی ٹیم اور وہ سارے جو ہے منسٹرز اور بزنس مین اور جو بھی گئے ہوئے تھے وہ 5 دن کسی جگہ پہ ہوں. 5 دن تو جناب آپ ہالیڈیز بک کرتے ہیں یورپ میں اگر کہیں پہ آپ نے جانا ہو یا آگے پیچھے. پر اینی وے 5 دن کے لیے وہ گئے ہوئے تھے. اگر ان 5 دنوں میں اس ملک کو 3 آپ نے پروجیکٹ بتانے جس میں اتنے ڈالر آ رہے ہیں اس ٹائم پہ آ رہے ہیں, اگر وہ بتا دیے تو میرے خیال میں پھر تو 5 دن پورے ہو گئے. اگر وہ بعد میں پتا چلے کہ جی صرف آخر میں البم اور حسین یادیں ہی لے کے آئے ہیں تو وہ تو میرے خیال میں پھر مناسب نہیں ہوگا. پر ہم امید کرتے ہیں کہ حسین یادوں سے زیادہ کچھ آ رہا ہوگا چائنا سے. بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.